دوستوں انسائڈ پہ موضوع اگر میں خوش آمدید لیں جناب. ہم خیالوں میں بھی ہم خیالی ختم ہو گئی ہے اور ایک ہم خیال کی طرف سے ایک جو ہے اختلاف کیے جانے کے بعد یہ جو باقی ہم خیال ہیں ان میں نہ صرف آپس میں تو تکار ہو گئی اور اس تو تکار کے نتیجے میں معاملہ ذرا اس حد تک ہیٹ اپ ہو گیا کہ ایک ہم خیال نے جو ہے وہ ٹکٹ بک کرا لی اور فوری طور پر وہ جہاز میں بیٹھے اور نکل گئے اپنے شہر کی طرف. اور اس ساری سچویشن کے اندر یہ والی بات بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس موقع پر جب یہ تو تکار ہوئی ہے, جہاں پر یہ تھوڑا سا اختلاف سامنے آیا, تو اس کے بعد ہم خیالوں نے ایک جو ہے نا 4 بجے کے قریب, کل شام 4 بجے کے قریب ایک اہم ترین معاملے کو اثر نو دیکھنا تھا, جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی تھی. لیکن اس جو سماعت ہے اس سے پہلے ہی یہ ہم خیالی ایک ذرا بکھر گئی, ٹوٹ گئی, اور اس ہم خیالی کے ٹوٹنے کے بعد جو کل شام 4 بجے سماعت ہونی تھی وہ سماعت بھی نہیں ہو سکی. وہ جو ایک ہم خیال صاحب تھے وہ جہاز پہ بیٹھے وہ کراچی چلے گئے, اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ نہ صرف ملتوی ہو گیا بلکہ اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی. آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ جناب یہ وجہ تنازع کیا بنا اور کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایک ہم خیال نے جو اعتراض کیا تھا, یا جو وہ جو ایک معاملے کو جس طریقے سے سیٹل کرنا چاہتے تھے باقی 2 ہم خیالوں کی طرف سے اس پر اعتراض آیا, اور اس کے بعد یہ سچویشن ذرا تھوڑی سی بدل گئی. اور اس کے اوپر جو سارے کے سارے معاملے کے آگے جس حد تک آ کر مولانا فضل الرحمان نے اور بلاول بھٹو صاحب نے آ کر جو کہانی کے آگے فل سٹاپ لگایا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں, بہت ہی زیادہ معنی خیز ہیں. نمبر 1, یہ جو ہم خیال ہیں یہ تو اب ایک ٹرم بہت ہی حد تک مشہور ہو گیا. اس سے پہلے یہ ہم خیالوں کی ٹرم آئی تھی جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا اور یہاں پر مسلم لیگ نون کو توڑنے کی ضرورت پڑی تھی. تو اس وقت میاں اظہر صاحب جو حماد اظہر صاحب کے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کے والد تھے, انہوں نے یہاں پر ایک ہم خیال گروپ بنایا تھا. وہ ہم خیال گروپ بعد میں بنتا مسلم لیگ قائد اعظم کی شکل اختیار کر گیا تھا. اسی طریقے سے یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے اندر بھی یہ جو ہم خیالی کا وائرس ہے یہ پینیٹریٹ کر گیا, اور یہ ہم خیالی کا وائرس جیسے جیسے پینیٹریٹ کرتا گیا, جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا, اس کے نتیجے میں یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے یہ پروجیکٹ عمران خان زیادہ توانا ہوتا رہا, زیادہ طاقتور ہوتا رہا, اپنی جڑیں مضبوط کرتا رہا. پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ہم خیالی اس حد تک جو ہے وہ عروج پا گئی کہ جب کوئی اپلیکیشن فائل ہوتی تھی تو فوری طور پر پتہ چل جاتا تھا کہ جناب یہ اپلیکیشن فلان طرف سے آئی ہے, اس کے اوپر یہ والا بینچ بنے گا اور اس بینچ کا یہ فیصلہ ہوگا. اور یقین جانے کہ ہم خیالوں نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا. جس طرح جیسے ہی رائے عامہ ڈیولپ ہوتی تھی جو ہمارے ہم خیال ہیں بالکل وہ اسی طریقے سے آگے بھی بڑھتے تھے اور انہوں نے فیصلے بھی دیتے تھے. اب ریسنٹلی کیا ہوا, ریسنٹ جو واقعات ہیں اس نے ہم خیالی کا جو ڈھول کا پول ہے وہ بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا, اور اس کے بعد یہ جو ہم خیالی ہے یہ اس حد تک ایکسپوز ہو گئی کہ ہم خیالوں کے اندر بھی اس حوالے سے اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے. ابھی ریسنٹلی جو جس واقعے کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا ہے یہ ایک شہری کی درخواست پر ہونے والی سماعت ہے, جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس بارے میں استدعا کی گئی تھی کہ جناب جو ملک ہے اس کے اندر جو الگ الگ آپ نے وکھرے وکھرے انتخابات کرانے ہیں, پنجاب میں کب کرانے ہیں, خیبر پختونخوا میں الگ کرانے ہیں, وہ جو ہے بلوچستان اور سندھ میں الگ کرانے ہیں, نیشنل اسمبلی کے الگ کرانے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو ہماری فیڈریشن ہے وہ تمام چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی. اور ماضی میں بھی جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات کے 2 یا 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے تھے اس وقت بھی یہ سچویشن کچھ زیادہ بہتر اس کے نتائج نہیں آئے تھے, جس کے بعد یہ بات طے کر دی گئی کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہی ہوں گے. البتہ موجودہ حالات میں چونکہ 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور 90 دن کی جو آئینی مدت ہے وہ بھی گزر گئی ہے, ایک صوبے میں تو ابھی تک انتخابی شیڈول کا اناؤنسمنٹ تو دور کی بات ہے, انتخابات کی تاریخ بھی اناؤنس نہیں ہوئی, لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان رجوع نہیں کر رہی. دوسرا صوبہ یعنی پنجاب جو آدھا پاکستان ہے اس میں نہ صرف جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے بلکہ وہاں پر شیڈول بھی آ چکا ہے, لیکن اس شیڈول کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا جو دیگر حکومتی ادارے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, وہ اس پر عمل درآمد کرنے میں جو ہے وہ آمادہ نظر نہیں آ رہے. اب یہ والی سچویشن تھی وہاں پر چل رہی تھی, اور اس سے پہلے اس بارے میں اشارہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ جناب اگر سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں, کسی ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں
تب سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتی ہے, تب آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش مل سکتی ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو سیٹ اپ ہے اس سارے عمل کو کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی آئینی تحفظ مل سکتا ہے, تاکہ پھر اس کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو پائے. اب اس کے یہ جب آپشن سامنے آیا تو وہ حکمران اتحاد ہو یا اپوزیشن ہو, دونوں کی طرف سے اس کے اوپر خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو ایک بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے, اور اگر اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اتفاق رائے حاصل کر لیں تو دیٹ ول بی گڈ. کل ہوتا یہ ہے کہ کل اس معاملے کی جس وقت سماعت ہوتی ہے اور فاضل چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جناب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ جائیں اور یہ طے کر لیں, اور طے کرنے کے بعد 4 بجے آئیں اور آ کے عدالت کو بتائیں کہ جناب یہ جو ہماری جو گفتگو ہے یہ کس حد تک آگے بڑھے گی. تو اس پر جو تھے جسٹس منیب اختر صاحب, فاضل جج ہیں سپریم کورٹ کے اور اس بینچ کا حصہ بھی ہیں, ان کی طرف سے کچھ ریمارکس سامنے آئے جس کے اندر انہوں نے جو فاضل چیف جسٹس کی کل کی ہوئی بات تھی اس کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انتخابات کی تاریخ ہے یہ آ چکی ہے, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک ڈیسیژن دے دیا ہوا ہے, 14 مئی کی تاریخ کو مختص کر دیا ہوا ہے. البتہ اس تاریخ کے اندر تبدیلی کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن یا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب اس تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کا یہی بینچ اس کو تبدیل کر سکتا ہے. اب انفیکٹ جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک جو گنجائش تھی اس کو ذرا تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کی اور سیاسی جماعتوں کو چارہ ڈالا کہ جناب آپ اس طرف آئیں, آپ کو اس طرح کا کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن جیسے ہی جسٹس منیب صاحب کے یہ ریمارکس ختم ہوئے ہیں, عمر عطا بندیال صاحب جو فاضل چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان ریمارکس کے اوپر شدید ذرا برہمی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب انتخابات 14 مئی کو ہوں گے, یہ فیصلہ ہم دے چکے ہیں, ہم کسی بھی صورت اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جس پر ایک دم جو ہے نا عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا. انہوں نے کہا یار ہے کی گل ہے, ایک طرف کوئی اور بات کی جا رہی ہے, دوسری طرف کوئی اور بات کی جا رہی ہے, اور اس بات کے بعد سیاسی جماعتوں نے بھی, پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی جو ان کے ذہن میں بات آئی وہ یہی تھی کہ جناب ہم سے گن پوائنٹ کے اوپر مذاکرات کرائے جا رہے ہیں, جس کا اظہار بلاول صاحب نے بھی کیا, جس کا اظہار مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا. اچھا اس کے بعد یہ سماعت ملتوی ہوگی, کہا گیا کہ جناب 4 بجے ہوگی, پھر یہ کہا گیا کہ اگر آج عید نہیں ہوگی, آج 30واں روزہ ہوگا تو سپریم کورٹ آج بھی اس کی سماعت کرے گی. ہوتا یہ ہے اس کے بعد واقفان حال یہ بتاتے ہیں جناب کہ اس کے بعد یہ جو کورٹ روم سے متصل جو کمرہ ہے جہاں پر جج صاحبان آپس میں بیٹھ کر ذرا کوئی گفتگو کرتے ہیں, ذرا ایک دوسرے کے ساتھ چائے شائے پیتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, ریٹائرنگ روم سمجھ لیں, جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ذرا کچھ صورتحال تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. صورتحال خراب ان اے سینس کہ وہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر اس معاملے کو لے کر کہ جناب آپ کو یہ والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کو 14 مئی کا ذکر اس قدر سختی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس سے نیگیٹو پیغام جاتا ہے. تو اس بات کو سن کر بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر موجود ایک سینئر جو رکن تھے وہ اس پر گرمی کھا گئے, اور انہوں نے گرمی کھانے کے بعد ذرا سخت قسم کا رد عمل دیا, جو رد عمل وہ جو صاحب تھے وہ توقع نہیں کر رہے تھے, جس پر یہ جو ذرا تھوڑی سی تلخی ہے یہ بڑی, اور وہ تلخی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ ذرا تو تکار تک پہنچ گیا. اور اس موقع پر جو بینچ کے اندر ایک اور رکن تھے جو پناما کیس کے اندر مانیٹرنگ جج بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے درمیان میں آ کر اس معاملے کو تھوڑا سا سنبھالا دینے کی کوشش کی. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو جج صاحبہ ہیں جنہوں نے گنجائش کی کوئی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ تاریخ کو آگے پیچھے کر سکتے تو ہم ہی کر سکتے ہیں, وہ ذرا کچھ زیادہ غصے میں آ گئے, اور وہ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بیٹھے اپنی گاڑی پر, اور وہ اپنے چیمبر میں جانے کی بجائے گھر چلے گئے. گھر جا کے انہوں نے ان کی سیٹس آلریڈی بک تھیں کراچی کے لیے, وہ 4 بجے جناب وہاں سے نکلے ہیں, اپنے گھر سے نکلے ہیں, وہ چلے گئے جناب ایئرپورٹ, اور وہاں پر جہاز پہ بیٹھ کے وہ کراچی فلائی کر گئے. اب اس کے بعد جو ملاقات ہوئی اٹرنی جنرل آف پاکستان کی یعنی منصور عثمان اوان صاحب کی اور فاروق نائک کی, تو وہ ملاقات چیمبر میں ہوئی تھی اور 2 جج صاحبان کے ساتھ ہوئی تھی, تیسرے جج صاحب اس وقت موجود نہیں تھے. اور اس ملاقات کے اندر
اس بارے میں کوئی اتفاق نہیں پایا گیا کہ جناب 4 بجے یہ سماعت شروع ہوگی، کیونکہ وہ دو حضرات جو آئے تھے یعنی اٹارنی جنرل اور فاروق ایچ نائک، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ جناب ایک رکن جو ہیں وہ آپس میں ہم خیالی کو بھی جو ہے اس کے چیتھڑے اڑا کے جا چکے ہیں، اور اس باقی البتہ 2 جج صاحبان کو اس بارے میں علم تھا کہ یار یہاں پر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن وہ انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اب نہ 4 بجے اس کے بعد سماعت ہوئی، نہ آج کی کوئی تاریخ دی گئی، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی اور بات کی گئی، البتہ نہ ہی کوئی آرڈر جاری کیا گیا، آرڈر آف دی کورٹ بھی جاری نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو سماعت ہے یہ 27 اپریل تک ملتوی کرنے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، وہ بات بھی اٹارنی جنرل کی طرف سے میڈیا سے گفتگو کے دوران کی گئی، جب وہ چیمبر سے، کورٹ روم نمبر 1 کے چیمبر سے باہر نکل رہے تھے، اور وہاں پر آ کے انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ سماعت جو ہے 27 اپریل تک ہوگی، اس دوران کوشش کریں گے کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی بریک تھرو ہو جائے، لیکن وہ بریک تھرو وہاں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ حیران کن ہے، حیران کن اس وجہ سے کہ اس سے پہلے کوئی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جناب یہ جن کے درمیان میں سے تیلا نہیں تھا گزرتا، جن کے درمیان میں کہا جاتا ہے ہوا نہیں سی لنگ دی، جو میں سارے اینج اکو مکو تھے، اب وہاں پر بھی یہ جو شدت ہے، یہ جو چیز ہے، یہ جو حالات کی ہیٹ ہے، یہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہاں سے بھی مخالفانہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حب عمران خان ہے، یہ بہت سارے جو ہے نا گھر تو خراب کر ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اداروں کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے، اور یہ بات اب کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے۔ لہٰذا جو سیاسی قیادت کا رد عمل آیا، اس نے بھی اس سچویشن کو اور زیادہ تھوڑا سا ڈیفینسو پوزیشن پر لے کے آئے ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ان حالات و واقعات کو کا سلسلے کو، اس کی کڑی کو، ان سارے معاملات کو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر نہ روکا گیا، یہ سچویشن ذرا آگے بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ یہ جو اختلافات اب ایک اور جگہ سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں تو اس کے بعد جو حالات ہیں وہ یقینی طور پر کچھ زیادہ بہتر سمت میں جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ابھی بھی موقع ہے کہ جناب ہمارا وہ جو اہم ترین ادارہ ہے، اس کے لیے مشورہ میرا یہ ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ بنا ہوا ہے شہری کی درخواست پہ، باقی باتیں چھوڑیں آپ، باقی جو کچھ ہو گیا اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے، یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ اس معاملات کو آگے لے کے جانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ فل کورٹ بنا کے اس معاملے کو سمیٹ دے۔ یہی ایک سود مند یا قابل عمل ایک طریقہ کار ہے۔ ادروائز جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں، اگر یہ اختلافات اس ادارے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو یہ عمران خان کا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، اور اس نقصان سے اوائڈ کرنا ہی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔